बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन से इस वीडियो में आज हम रिसर्च प्रपोज़ल या सिनॉप्सिस या खाका बनाने का तरीका जो है उसके बारे में बात करेंगे। आप पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं या बीएस करते हैं। एमफिल में भी और पीएचडी में भी और बीएस में भी आखिरी 2 सेमेस्टर में आपको रिसर्च करनी पड़ती है और उस रिसर्च के मराहिल ये हैं, जब आपको टॉपिक मिल जाता है तो उसके बाद उस टॉपिक पर आप सिनॉप्सिस जो है वो तैयार करते हैं। सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल या उर्दू में उसे खाका कहा जाता है, वो आप तैयार करते हैं और वो खाका आप अपने शोबे में जमा कराते हैं और उसके बाद फिर आपकी रिसर्च का जो काम है तो वो शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है और उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल होते हैं, इस पर हम बात करेंगे और मैं आपको एक खाका दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि खाका कैसे बनाया। रिसर्च का खाका आपके सामने है, डॉक्टर असलम फरूखी की खाका निगारी। यहाँ एक दो बातें मैं आपको बताता चलूँ कि खाके जो होते हैं, पीएचडी का खाका हो या एमफिल का हो या बीएस का हो, इनमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ें शामिल होती हैं वो एक ही होती हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। पीएचडी का खाका और एमफिल का खाका और बीएस का खाका एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो एक ही होते हैं। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी अपनी गाइडलाइन होती है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है तो उनके खाके एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेन चीज़ें तमाम खाकों में एक ही होती हैं। और ये खाका जो आपके सामने है ये हज़ारी यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और गवर्नमेंट पोस्ट के जो कॉलेज मंसरा के शोबे उर्दू के गाइडलाइन के मुताबिक है। बाकी अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको खाका बनाना है तो आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें, लेकिन इस ट्यूटोरियल से आपको ये मालूम हो जाएगा कि खाके में क्या शामिल होता है और आप एक खाका जो है वो बेहतर तरीके से तैयार करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इस खाके का टाइटल आपके सामने है। टाइटल में आप देखें सबसे ऊपर लिखा है डॉक्टर असलम फरूखी की खाका निगारी, यानी उन्वान लिखा है। उसके बाद खाका बराए बीएस उर्दू लिखा है। उसके बाद कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जहाँ से आप कर रहे हैं उसका मोनोग्राम होगा। उसके बाद मकाला निगार का नाम होगा स्टूडेंट का। उसके बाद उसका रोल नंबर होगा, डिग्री प्रोग्राम बीएस यहाँ लिखा हुआ है और निगरान मकाला का नाम होगा और तारीख़ यानी जो सन है, जो साल है जिस साल में मकाला कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, तो वो साल दर्ज किया जाएगा। और सबसे नीचे आप देखें शोबे उर्दू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंसरा लिखा हुआ है और मुल्हिका हज़ारा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो ये तो टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हम आगे जाते हैं। टाइटल के बाद जो सफ़ा आएगा वो फ़हरिस्त मशमूलात पर मुश्तमिल होगा, यानी फ़हरिस्त उन्वानात जिसको आप कह सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है, तो ये वो है। अब यहाँ आप देखें मुख्तलिफ कंटेंट्स जो हैं वो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो कंटेंट हैं तो अंग्रेज़ी में जो उन्वानात हैं उनका ही तर्जुमा जो है वो उर्दू में होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ फ़र्ज़िया है, अंग्रेज़ी में यह हाइपोथेसिस होता है। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू को यहाँ हम पस मंज़री मुताला कहते हैं। जवाज़ तहक़ीक़ जो है वो हम रेशनल ऑफ रिसर्च जो है उसको हम उर्दू में जवाज़ तहक़ीक़ कहते हैं। इसी तरह मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च या मेथड ऑफ रिसर्च जो है उसको हम यहाँ तरीक़े तहक़ीक़ कहते हैं। तो ये सारी वही इस्तिलाहात है कि जो अंग्रेज़ी थीसिस में या सिनॉप्सिस में इस्तेमाल होती हैं, उनका उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू में हम उनकी मुतबादिल इस्तिलाहात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपके खाके में क्या क्या है? तहक़ीक़ी सवालात हैं, फ़र्ज़िया है, मौज़ू का तारुफ़ है, पस मंज़री मुताला है, जवाज़ तहक़ीक़ है, मक़ासिद तहक़ीक़ है, तरीक़े तहक़ीक़ है, अबवाबबंदी है यानी चैप्टराइजेशन है और किताबियात है यानी बिब्लियोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मक़ासिद तहक़ीक़ यहाँ पे आ गया। मक़ासिद तहक़ीक़ को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कहते हैं, इसको उर्दू में मक़ासिद तहक़ीक़ कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपके सिनॉप्सिस में शामिल होंगी उनकी फ़हरिस्त यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगला सफ़ा जो है उस पर हाइपोथेसिस यानी फ़र्ज़िया दर्ज होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ जो फ़र्ज़िया कायम किया गया है वो ये है कि असलम फ़रूखी के खाकों के मजमुआ गुलदस्ता अहबाब में फ़िक्री व फ़नी ख़साइस मौजूद हैं।
یعنی آپ ریسرچ سے پہلے ایک بات فرض کر لیتے ہیں، ایک فرضیہ قائم کر لیتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس قائم کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی ریسرچ اسی ہائپوتھیسس کو ثابت کرتی ہے یا مسترد کرتی ہے۔ آپ کی ریسرچ کے نتیجے میں آپ کا جو بیان، یعنی شروع میں آپ کا ایک بیان ہوتا ہے، آپ کا ایک فرضیہ ہوتا ہے، اور وہ فرضیہ آپ قائم کرتے ہیں تو وہ صفحے پر درج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں تو یہ تحقیقی سوالات ہیں، یعنی ریسرچ کویسچنز ہیں۔ آپ کی ریسرچ جو ہوگی اس میں کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ پہلے سے قائم کر لیتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب آپ اپنی ریسرچ میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی آپ کی ریسرچ جو ہے ان سوالات کا جواب فراہم کرے گی۔ کیا اردو ادب کے مشہور صنف خاکہ نگاری میں اسلم فروخی ہم جہت شخصیت کی حامل شخصیت ہیں، یا تھوڑا سا اس میں غلطی ہوئی ہے، ہم جہت شخصیت ہیں لکھنا چاہیے تھا اسٹوڈنٹ کو۔ کیا اسلم فروخی کے خاکہ نگاری کے مجموعہ گلدستہ احباب میں فکری و فنی خصائص موجود ہیں؟ اردو خاکہ نگاری میں اسلم فروخی کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یعنی یہ ریسرچ کویسچن جو ہیں وہ آپ یہاں درج کریں گے، باقی آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر موضوع کا تعارف اور ضرورت و اہمیت ہوتی ہے۔ موضوع کا تعارف یعنی انٹروڈکشن، بیک گراؤنڈ اور امپورٹنس جو ہے وہ آپ یہاں درج کرتے ہیں کہ اردو خاکہ نگاری جو ہے تو اس میں اسلم فروخی کا اہم نام ہے، اور اپنی ریسرچ کی جو اہمیت ہے وہ آپ یہاں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ جاتے ہیں تو نیکسٹ پیج پر آپ مزید چیزیں جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جواز تحقیق آپ کا جو ہے وہ اگلے صفحے پر آ جائے گا۔ جواز تحقیق وہی چیز ہے کہ جسے ریشنل آف ریسرچ کہا جاتا ہے یا لاجک آف ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی تحقیق کا جواز پیش کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس۔ اسلم فروخی کے حوالے سے یہ تحقیق ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام خاکہ نگاری کی تاریخ میں اہم ہے، اور ان کے خاکے جو ہیں ان میں جدت پائی جاتی ہے اور اسلوب اچھا ہے، اور یہ چیزیں آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر پس منظری مطالعہ، یعنی جس کو انگریزی میں لٹریچر ریویو کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اور لٹریچر ریویو میں آپ نے سابقہ تحقیقات جو ہوئی ہیں کسی موضوع پر، اس سے پہلے کسی موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے آپ حوالے دیتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ بتاتے ہیں بورڈ آف اسٹڈیز کو یا آپ کا خاکہ جن کے پاس جائے گا، جو آپ کا خاکہ منظور کریں گے، ان کے لیے آپ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر فلاں فلاں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کی روشنی میں اور اس کی مدد سے میں اس تحقیق کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا صفحہ آتا ہے اہداف تحقیق۔ اسے ہم مقاصد تحقیق بھی کہتے ہیں، اہداف تحقیق بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ریسرچ آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے یا آبجیکٹیوز آف ریسرچ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی تحقیق کے مقاصد کیا ہیں وہ آپ ایک ایک کر کے یہاں ایک ایک لائن میں درج کرتے ہیں۔ اسلم فروخی کے حالت زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اسلم فروخی کے خاکوں کے مجموعوں کا تعارف کرنا، اسلم فروخی کے خاکوں کے مختلف موضوعات کی نشاندہی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی تحقیق کے جو مقاصد ہیں وہ آپ یہاں چند ایک مقاصد درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد طریقے تحقیق آپ درج کرتے ہیں، یعنی ریسرچ میتھڈولوجی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تحقیق جو ہے یہ سندی تحقیق ہے، اور اس میں دستاویزی طریقہ کار کو بروئے کار لایا جائے گا۔ یعنی آپ تحقیق کس طرح کریں گے، مواد کے حصول کے لیے آپ کہاں کہاں سے ریویو کریں گے، کتابیں آپ کہاں سے حاصل کریں گے، مختلف لائبریریوں سے میں استفادہ کروں گا، اور سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مواد جمع کروں گا۔ تو یہ اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے، مختلف کتب خانوں سے رجوع کر کے، انٹرنیٹ سے کام لے کر، یعنی کس طریقے سے آپ اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں گے، وہ طریقہ کار آپ یہاں درج کریں گے۔ یہ مختصر لکھا ہوا ہے، آپ تفصیلی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابواب بندی کا مرحلہ آتا ہے۔ ابواب بندی دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ابواب بندی اجمالی خاکہ، اور یہاں آپ کو اگلے صفحے پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ابواب بندی تفصیلی خاکہ۔ تو یہ تفصیلی خاکہ اور اجمالی خاکہ میں یہ ہے، یہاں آپ صرف ابواب کے چیپٹرز کے نام لکھتے ہیں، آپ کے تھیسس کے جو چیپٹرز ہیں ان کے نام۔ مثال کے طور پر باب اول اسلم فروخی احوال و آثار، باب دوم اردو خاکہ نگاری تعارف و تفہیم، باب سوم چہارم پنجم۔ یعنی آپ تمام ابواب کے صرف نام لکھتے ہیں، اور اگلے صفحے پر ابواب بندی تفصیلی خاکہ کے زیر عنوان آپ ابواب کے نام بھی لکھتے ہیں، اور ابواب کے ذیلی عنوانات
یعنی سب ٹائٹلز جو ہیں وہ بھی آپ درج کرتے ہیں۔ مثلاً باب اول اسلم فروخی احوال و آثار ہے، تو اس میں پیدائش، والدین، بچپن، ابتدائی تعلیم، شادی، اسفار، ادبی زندگی، یہ اس کے ذیلی عنوانات ہیں، یعنی فصلیں ہیں۔ باب دوم کا عنوان جو ہے وہ اردو خاکہ نگاری تعارف و تفہیم ہے، اور اس کے ذیلی عنوانات کے فصلیں جو ہیں وہ خاکہ نگاری کا فن، خاکہ نگاری کا تعارف و تفہیم وغیرہ ہیں، تعارف و تفہیم اور آغاز و ارتقاء اور یہ چیزیں۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے، اس چیپٹر کا نام گلدستہ احباب کا فکری جائزہ ہے، اور اس میں جو ہے تو معاشرتی تصویر کشی، شخصیات کی خوبیاں وغیرہ، یہ ذیلی عنوانات جو ہیں یہ درج کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد باب چہارم جو ہے وہ گلدستہ احباب کا فنی جائزہ ہے، اور اس میں منظرنگاری، اسلوب بیان وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے ذیلی عنوانات ہیں۔ اور باب پنجم جو ہے وہ محاکمہ ہے، اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تحقیقی مقالے کا آخری باب جو ہوگا اس کا نام محاکمہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، ماحصل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، ماحصل، اور اس کو آپ حاصل تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کنکلوژن ہوتا ہے، اور اس پچھلے ابواب کا ایک خلاصہ اور اس کا ایک نچوڑ جو ہے وہ آپ پانچویں باب میں، یعنی محاکمے میں آخری باب میں، آپ کا مقالہ اگر 4 ابواب کا ہے یا 5 کا ہے، لیکن آخری باب جو ہوگا وہ محاکمہ ہوگا یا ماحصل ہوگا یا حاصل تحقیق ہوگا۔ اس کے بعد کتابیات ہے۔ آپ اپنی تحقیق میں مختلف کتابوں سے، رسائل و جرائد سے اور مختلف مآخذ سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی ایک فہرست آپ کتابیات میں درج کرتے ہیں۔ کتابیات کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک بنیادی ماخذ اور ایک ثانوی ماخذ۔ بنیادی ماخذ یعنی پرائمری سورس، اس پر بھی لیکچر جو ہے تو وہ ہو جائے گا کہ بنیادی ماخذ کیا ہوتا ہے اور ثانوی ماخذ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس مرحلے پر آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بنیادی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر آپ گلدستہ احباب پر کام کر رہے ہیں، تو گلدستہ احباب بذات خود آپ کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی تحقیق میں جن رسائل و جرائد سے اور کتابوں سے اور دیگر ذرائع سے استفادہ کریں گے تو وہ آپ کے ثانوی ماخذ ہیں۔ اور کتابیات درج کرنے کا جو شکاگو مینول آف سٹائل ہے، اس کے مطابق جو طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا نام ہوگا، مصنف کا اگر کوئی عہدہ ہے یا کوئی ٹائٹل ہے تو وہ کامے کے بعد لگا دیا جائے گا، اسلم فروخی کامہ ڈاکٹر۔ اس کے بعد فل سٹاپ ہوگا، اور اس کے بعد کتاب کا نام ہوگا، پھر فل سٹاپ ہوگا، پھر مقام اشاعت ہوگا، پھر کولن ہوگا، اس کے بعد پبلشر کا نام ہوگا، احمد گرافکس یہاں لکھا ہوا ہے، اور پھر کامہ ہوگا، اور پھر سن اشاعت ہوگا۔ تو یہ بنیادی ماخذ آپ درج کریں گے۔ ثانوی مآخذ، کیونکہ ثانوی ماخذ آپ کے ایک سے زیادہ ہوں گے تو یہاں آپ ماخذ نہیں لکھیں گے بلکہ مآخذ لکھیں گے، اور ثانوی مآخذ پھر آپ درج کریں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ثانوی مآخذ درج کرتے وقت آپ کتابوں کو علیحدہ لکھیں، کتب، اس کے بعد رسائل و جرائد، اور اس کے بعد دیگر جو آپ نے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ ثانوی مآخذ اور بنیادی مآخذ۔ اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کتابیات کا اندراج الفبائی ترتیب سے کریں گے۔ مثال کے طور پہ اسلم فروخی کا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو یہ پہلے آ گیا، اس کے بعد آگے آپ جائیں تو بشیر سیفی کا نام بے سے شروع ہوتا ہے، اس طرح رشید احمد صدیقی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے، تو الفبائی ترتیب کے ساتھ یا الفابیٹک آرڈر میں آپ ماخذ کا اندراج کریں گے کتابیات میں۔ یہ تھا خاکہ بنانے کا یا سنفس بنانے کا عملی طریقہ۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ بہتر انداز میں اپنی تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے خاکہ یا سنفس بنا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔